حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس میں تین باتیں موجود ہوں اس نے ایمان کی لذت پالی، وہ یہ کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو کسی بندے سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور کفر میں لوٹنے کو جب کہ اللہ نے اس سے بچا لیا ہے ایسے ناپسند کرے جیسے یہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتبية. قال وهيب: حدثنا أمر الحياة وقال خردل من خير. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے باہر نکال لو، پس اس سے نکال لیے جائیں گے جو سیاہ ہو گئے ہوں گے، پس وہ نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک کو شک ہے، پس وہ یوں اگیں گے جیسے رواں پانی کے کنارے دانہ اگ جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ زردی مائل سبز کوپل ہو کر نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم سے حدیث مروی کرتے ہوئے عمر نے نہر حیات کہا، نیز رائی کے برابر بھلائی کہا۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين۔
ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے جا رہے ہیں جن پر قمیص ہیں، کچھ کی قمیص سینے تک اور کچھ کی کچھ نیچے تک ہے، اور مجھ پر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جن پر قمیص تھی جسے گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس سے کیا تعبیر لی؟ فرمایا کہ دین۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ عبداللہ بن یوسف، مالک بن انس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ اپنے والد ماجد سے مروی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو انصار میں سے تھا اور اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے دو کیونکہ حیا تو ایمان سے ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبہ عن واقد بن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ عبداللہ بن محمد مسندی، ابو روح حرمی بن عمارہ، شعبہ واقد بن محمد سے مروی ہے کہ میرے والد ماجد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ کر لیا، مگر جو اسلام کا حق ہو، اور اللہ ان کا حساب لینے والا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب
سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج مقبول جو گناہوں سے پاک ہو۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منه فعدت لمقالتی فقلت ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما ثم غلبنی ما اعلم منه فعدت لمقالتی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال عطا فرمایا اور حضرت سعد وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا جو مجھے ان سب میں پسند تھا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ فلاں کو آپ نے چھوڑ دیا، حالانکہ خدا کی قسم میری نظر میں تو وہ مومن ہے۔ فرمایا یا مسلمان۔ کچھ دیر کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر جو میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا اس بات میں مجھے ابھارا، لہٰذا اپنی بات کو دہراتے ہوئے عرض کی کیا وجہ ہے کہ فلاں کو آپ نے چھوڑ دیا حالانکہ خدا کی قسم میری نظر میں وہ مومن ہے؟ فرمایا یا مسلمان۔ پس میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر جو میں اس شخص کے متعلق جانتا تھا اس بات نے مجھے ابھارا تو میں نے پھر اپنی بات دہرائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے سعد، میں ایک آدمی کو مال دیتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں اسے اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہ جھونک دے، حالانکہ دوسرا شخص بھی اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار
فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ۔ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطا بن یسار سے، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك أمر فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے واصل احدب سے، انہوں نے معرور سے، کہا میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی بھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔